ہم سائر امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخار نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سرزمین کویت سے طارق اقبال ہر ہفتے پروگرام لے کے آتا ہے خلیج ٹائم۔ آج ہم پھر حضرت علامہ محمد اقبال کے حوالے سے اپنے اقبال کے شاہین، اقبال سے محبت کرنے والے عقیدت گزار، ان سے ہم بات چیت کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں اس کی فیڈ بیک ضرور دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے اپنا پیغام پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے بھی دیا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے مطابق گزار سکیں۔ اس سلسلے میں جو ہم آج بات چیت کریں گے، اور یقینی طور پر ہمارے جو مقررین ہیں وہ اپنے آپ میں بہت کمال فن رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں، رانا اعجاز حسین صاحب ہیں، پروفیسر ہیں اور تقریباً 27 سال سے زائد عرصے سے کویت میں مقیم ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ فردوس صاحبہ ہیں، جو سیالکوٹ کے وومن کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ میڈم، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ اور تیسری شخصیت جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر بیات صاحب ہیں، جنہوں نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ایم اے کیا، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور آج کل وہ ایران میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کا تعلق ایران سے ہے۔ سر علی بیات صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، سلام۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر شگفتہ فردوس صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ماشاءاللہ سیالکوٹ پڑھاتی ہیں، اور یہ وہ زمین ہے، یہ اس جگہ پہ پڑھاتی ہیں سیالکوٹ میں جو اقبال کا شہر ہے، اقبال کے شاہین آپ تیار کر رہی ہیں۔ تعلیم آپ نے ظاہر ہے کہ لاہور سے پی ایچ ڈی بھی کیا اور ایم اے بھی کیا، اور یہ خیال کیسے آیا کہ کوئی اور جگہ آپ کو سوٹ نہ کی، آپ نے کہا نہیں میں سیالکوٹ جا کے پڑھاتی ہوں؟ کیا وجہ تھی؟ سر، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اقبال ہی سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے عشق ہے۔ اقبال نے جو چیز، جو فکر، جو احساس ہم لوگوں کو دیا، اور میرے دل میں بھی ایک خواہش تھی بحیثیت ایک استاد کے، کیونکہ میں نے پہلے جو ہے وہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی لاہور میں پڑھایا، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پر جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں اپنے تدریس کا آغاز کیا۔ تو بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی صورت میں جہاں پر آپ کو کچھ زیادہ لوگوں تک رسائی کے امکانات ہیں، یہاں پر کیونکہ یہ پہلی جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی، اب میری جو دوسری ذمہ داری ہے وہ میرے پاس ایڈیشنل چارج ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کا، جس کے تحت میں طالبات جو ہیں ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری اس میں بھی لے کر جاتی ہوں۔ اور میں اپنے اس تجربے کی بنا پر یہ بات جو ہے وہ بہت واضح طور پہ کہہ سکتی ہوں کہ اقبال نے یہ جو کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سرزمین اقبال واقعی بہت زرخیز ہے۔ ہماری یونیورسٹی کو بنے ہوئے ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 4-5 سال ہے، اس کے باوجود میرے یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر جیت کے آتے ہیں۔ اور وہ یونیورسٹیاں، مطلب میرا خود جو ہے وہ تعلق لاہور سے، اور میں نے کہا کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پڑھا، ماسٹرز بھی وہیں سے کیا، پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کی، لیکن میرے یہ بچے جو ہیں ابھی سمجھے کہ ایک بالکل ننھی سی نئی یونیورسٹی ہے، اس کے باوجود یہ بچے وہاں پہ جا کے مقابلہ کر کے آتے ہیں اور جیت کے آتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے درمیان اس وقت حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے ہمارے مقررین ہمارے ساتھ ہیں، اور میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر شگفتہ فردوس صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، اور آپ نے اپنی فرسٹ جاب جو ہے وہ پریفر کی سیالکوٹ کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے پہلے بھی ہم نے ایک مقالہ جو ہے وہ پیش کیا تھا، یقینی طور پر آپ نے اور ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہم آپ سے اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شخصیت سازی میں فلسفہ اقبال کی افادیت کیا ہے؟ جی سر، بنیادی طور پر جو ہے شخصیت جو ہے وہ ہمارے تمام اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں،
हमारी पर्सनैलिटी जो बिल्डिंग होती है उसमें हमारे जो बुनियादी अवामिल होते हैं, पहली चीज तो बुनियादी तौर पर है इंसान की अपनी इंटरनली जो है वो जितना स्ट्रांग होता है, उसकी अपनी शख्सियत जितनी मजबूत होती है, उसी के मुताबिक वो बाकी चीजों को भी मजबूत बनाता है। तो हमारे शऊरी और लाशऊरी तौर पर हमारे जो अफ़ाल होते हैं उनसे हमारी शख्सियत का अंदाजा लगाया जाता है। इकबाल जो है इंसान की शख्सियत के उस मरई और गैर मरई दोनों पहलुओं के हवाले से बात करते हैं। फलसफा इकबाल जो है असल में उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर है। हमने अभी प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात की थी कि इकबाल के जो कलाम है उसको उठा के देख लीजिए, उसकी आफाकियत की बुनियादी वजह ही ये है कि उसमें कुरान करीम का पैगाम है और वो हर दौर के लिए है, हर जमाने के लिए है। इकबाल ने जो एक अच्छे इंसान के अंदर जो है वो अरकान अरबा जो है वो जो तलाश किए कि एक अच्छा इंसान जो है, एक अच्छा मुसलमान जो है उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, तो कहारी हो, गफ्फारी हो, कुद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। कि एक मुसलमान जो है या एक अच्छा इंसान जो है, जो राह मुस्तकीम पे चलने वाला है, उसकी शख्सियत के बनाने में उसकी शख्सी जो मजबूती है, उसके किरदार की मजबूती जो है, उसके ख्यालात में उसका जो है वो ठहराव है, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इकबाल जो है वो हमें कानून फितरत से आगाह करते हैं, इंसान को फितरी तौर पर चीजों को कबूल करने की तरफ लेकर आते हैं। उन्होंने इंसान के जहां पर इस पहलू पर बात की कि इंसान जो है उसको नर्म मिजाज होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए, दूसरों के दर्द को महसूस करना चाहिए, लेकिन हक बात के लिए डट जाने वाला भी होना चाहिए। वो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो ये इंसान की शख्सियत की मजबूती जो है उससे कौमें बनती हैं, उससे मुआशरे बेहतर होते हैं। तो इकबाल ऐसे शख्स की तश्कील करना चाहते हैं या हमारी शख्सियत की तश्कील में उन अनासिर को शामिल करना चाहते हैं जिसकी बिना पर हम दुनिया में सर उठा के जी सकें, हमें सही और गलत के दरमियान तफरीक करनी आती हो। ठीक है, वो हम में कुव्वत अमल जो है उसको उभारना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी सोच जो है उसमें नयापन पैदा हो, एक ताजगी का एहसास जो है वो इकबाल की फिक्र में भी मिलता है। और वो जब अपने नौजवानों की तरबियत करना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो उन नजरियात ही को सिर्फ कबूल न करें जो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलते रहे, और उनको आंखें बंद करके तस्लीम करने के बजाय इकबाल ने अपने दौर में, जिस दौर में उन्होंने अपने कलाम जो है वो कहा और जिस दौर में उन्होंने हमें एक नया पैगाम दिया, तो उन्होंने हमें अपनी जात के एहसास को उभारने का सबसे पहला खुद ही का दर्स दिया था। अपने अंदर जो है अफकार ताज़ा की नमूद के लिए कहा था, जहां ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। अपना जहान पैदा करने के लिए, अपनी शख्सियत की तामीर के लिए, अपने अंदर जो है वो इनकलाब पैदा करने के बाद इकबाल ये समझते हैं कि इंसान इस काबिल होता है कि वो दुनिया में इनकलाब पैदा कर सके। तो जितनी हम शख्सियात जो है ये चाहते हैं कि वो मजबूत शख्सियत हो, तो जरूरी ये है कि वो सबसे पहले अपने बातिन में एक इनकलाब पैदा करे। खुदी के जरिए से हो सकता है, अपने आप को पहचानने से हो सकता है, अपनी किस्मत आप बनाने से होता है। इकबाल की शायरी को आप देखिए, उर्दू शायरी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि तकदीर के पाबंद जमादात और नबातात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद। हम अपनी किस्मतें खुद बनाते हैं, हमारा अमल इस बात की तायीद करता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आज का नौजवान जो है अगर अपनी चीज के बारे में ये सोच ले, उसे ये एहसास हो कि मेरी सोच से, मेरे अमल से शख्सियत बदलती है, और शख्सियत बदलने से, फर्द के बदलने से मुआशरा बदलता है, मुआशरे के बदलने से कौमें जो हैं उनमें इनकलाब आता है, तब्दीली आती है। तो इकबाल ने जो इंसान के अंदर खुदी का, अनानियत का जो एहसास पैदा किया, ये उस जमाने में पैदा किया जबकि इंसान जो थे पूरी दुनिया में ही जो थी वो मुसलमानों की हालत वो बहुत ज़बूं थी, और मुसलमान जो थे वो शिकस्त खुर्दगी का शिकार थे। लेकिन इकबाल जो है वो उन्हें एहसास दिलाता है कि अगर इंसान अपने अंदर के एहसास को बेदार करे तो इनकलाब नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं। और खुद इकबाल ने अपनी फिक्र से ये करके दिखाया। इकबाल के काम की और कलाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इकबाल ने जो बातें कही उसको अपनी शख्सियत में उसका इजहार भी किया, अमली तौर पर किया। हमने उनका सियासी जो रूप है वो भी देखा। तो जिन चीजों पर के हवाले से इकबाल ये चाहते थे कि हम
अपनी नस्ल को वो तरबियत दें, हम अपनी शख्सियत साजी करें, हम अपनी तरबियत इस तरह से करें कि वो जो एहसास है कि इंसान जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है, तसव्वुफ के वो नजरिया जिसने लोगों को ये एहसास दिला दिया था कि बस जो लिख दिया गया वही काफी है, वो ख्यालात, वो जो एहसास जो हमें फोर्ट विलियम कॉलेज से मिले थे, हमें ये एहसास दिला दिया गया था कि बस तकदीर के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। इकबाल ने उस नजरिए को बिल्कुल तब्दील किया कि हम अपने अमल से सभी चीजों को तब्दील कर सकते हैं। असल चीज ये है कि हम अपने अंदर उस नए ख्याल को, उस नए तफक्कुर को, उस नए एहसास को किस तरह से उजागर कर रहे हैं। इकबाल ने जो चीजें हमें खास तौर पर जो थी वो बयान की, उस हवाले से वो कहते हैं कि हमारे जो मजहबी ख्यालात हैं, ये नजरियात हैं, वो हमारी साजियादी किरदार अदा करते हैं। एक वो शख्स जो एक खुदा की जात पर यकीन रखता है, उसके अंदर ये एतमाद पैदा होता है कि हक के सामने डटना है, किसी के सामने जो है वो डरना नहीं है, नफा नुकसान उसी के हाथ में। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो वो चीज जो इंसान को इंटरनली अंदर से मजबूत कर देती है, इकबाल ने हमें अंदर से मजबूत होने का वो तरीका सिखाया, वो राह दिखाई, वो रास्ता बताया कि हम किस तरह से अपने आप को, अपनी शख्सियत को अंदरूनी तौर पर मजबूत करके बैरूनी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की है और आपसे इंशाल्लाह और भी हम बातचीत करेंगे। नाज़रीन, मैं अब आपकी मुलाकात कराता हूँ राना एजाज साहब से, जो गुज़श्ता तकरीबन 27 साल से यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर राना एजाज सुहेल साहब, जो गुज़श्ता कई अरसे से KPFA कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के सदर हैं और फ़िक्र इकबाल के हवाले से उनसे खिदमात हैं। तकरीबन फ़िक्र इकबाल के हवाले से 27 साल हो चुके हैं। उन्होंने ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ है और बहुत से सेमिनार्स, बहुत से प्रोग्राम, और मोस्टली जो है वो सुफ्रा इनके प्रोग्राम्स में आते हैं। और एजुकेशन के हवाले से भी इनके पास मुख्तलिफ विंग्स हैं जो ज़हीन बच्चों को मुख्तलिफ इनामात, सर्टिफिकेट देते हैं। जी, मैं प्रोफेसर राना एजाज साहब आपसे बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि फ़िक्र इकबाल के असली तकाज़े क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के मकसूद सुखन से कबल मैं ये ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि मेज़बान महफ़ल जनाब तारिक इकबाल और मुंतज़मीन खलीज टाइम का शुक्रिया अदा किया जाए, जिनके तवस्सुत से हमें आज अपनी मारूज़ात पेश करने का मौका मिल रहा है। तो साहब, आपके सवाल के जवाबन अर्ज है कि फ़िक्र इकबाल के असली तकाज़े मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस जनूबी एशिया के मुसलमानों की खुशबख्ती है कि कुदरत ने उन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सूरत में एक फ़लसफ़ी, मुफक्कर, दानश्वर, शायर और दानाए राज अता किया, जिसने पस्ती और ज़वाल आशना कौम को बेदार किया। यूं बिलाशुबा 20वीं सदी इकबाल की सदी थी। इकबाल का फिक्री निज़ाम 21वीं सदी के दौरान हमारी रहनुमाई किस तरह करेगा, इस सदी के तनाज़ुर में हमें फ़िक्र इकबाल को किन हवालों से देखना है, अहद हाज़र में तफ़हीम इकबाल के ज़ाविये क्या होने चाहिए, आज की शाम इन मारूज़ात को मकसूद सुखन ठहराया गया है। फ़िक्र इकबाल असर हाज़र के लिए एक मीनार नूर है, जो उम्मत मुसलमा की शराज़ा बंदी करते हुए कई पैगामात से नवाजती है, जिनमें मोमनाना किरदार की तामीर, मुस्लिम खुदी का इज्तिमाई अदराक, रवायात कोहन से छुटकारा, का अमली मुज़ाहरा वगैरह शामिल हैं। 21वीं सदी में अल्लामा इकबाल के जिस पैगाम को अव्वलीन हसीयत दी जानी चाहिए, वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुत्तहिदा इस्लामियत के वजूद और ताकत को महसूस करवाना है। उम्मत मुसलमा कुदरती वसाइल से माला माल है,
افرادی طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ بین الاقوامی سیاست میں وہ کلیدی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے جو باوقار کے لیے ناگزیر ہے۔ لہذا 21ویں صدی مسلمانوں سے یہی تقاضا کر رہی ہے کہ اقبال کے پینزم کے خواب کو عملی جامہ پہنایا جائے، جس کی طرف علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ داد، اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ واو اقبال ان معدود چند مسلمان مفکرین سے ہے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے فکر فردا کو بھانپ لیا تھا۔ ان کے خطبات میں، جن کا اردو ترجمہ معروف ادیب و شاعر شہزاد احمد نے کیا ہے، اجتہاد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ علامہ مرحوم کی زندگی کے آخری سالوں کے خطوط میں بھی اجتہاد کی خواہش کا شدید اظہار ملتا ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ملت اسلامیہ اپنا نسب العین کو اس طرح تشکیل دے کہ اسلام کی بنیادی روح بھی قائم رہے اور جدید دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے اور انہیں حل کرنے کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں۔ اقبال نے واضح طور پر کہا تھا کہ زندگی کوئی جامد شے نہیں ہے جس کے لیے جامد قوانین بنائے جائیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو اتحاد کی اہمیت اور ضرورت پر مفصل بحث کرتا ہے۔ اسی لیے جناب افتخار عارف نے اقبالیات کے 100 سال کے پیش نامہ میں لکھا ہے، حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کی ان عظیم المرتبت شخصیتوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کے افکار و نظریات نے اقوام عالم کو نہ صرف اپنے عہد میں متاثر کیا بلکہ آج بھی وہ سرچشمہ فیض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں کہا کہ وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق کے ہنگامہ فردا، اس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اقبال ایک ایسی اسلامی ریاست کا خواب دیکھتے تھے جو ہر طرح کے تعصبات، اختلافات، تنگ نظری سے پاک، بندہ و آقا کی تمیز سے بالاتر اور انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق کی ضامن ہو، جہاں ترقی اور خوشحالی کے ذریعے مسلمانوں کے پیٹ کا مسئلہ حل کیا جائے، جسے اسلامیہ نے بر صغیر دنیا کے لیے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد علامہ مرحوم کے تصورات کی ترویج نہیں ہو سکی۔ ان قوتوں کو کھلی چھٹی مل گئی جو نوزائیدہ پاکستان میں ایک بار پھر نسلی، لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ منافرتوں کو فروغ دینے کے درپے تھیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے، لیکن سے بیگانگی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات اور اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہم اقتصادی و معاشی کمزوری اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ساتھ برادری، فرقہ و مسلک اور زبان و نسل کے تعصبات نے قومی اتحاد پارا پارا کر دیا ہے۔ جس طرح متحدہ ہندوستان کے غلام معاشرے کو فکر اقبال نے حریت اور اتحاد کی راہ دکھلائی، اب بھی اقبال کی رہنمائی 21ویں صدی میں ان امراض سے نجات دلا سکتی ہے جو اس وقت جست ملی کو لاحق ہے۔ ڈاکٹر کلیم صدیقی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اقبال ایک ایسے پراشوب دور میں پیدا ہوئے جو ہندوستان میں مسلمان غلامی کا دور تھا۔ اس نسبت سے اقبال بھی غلام تھا، لیکن ایسا غلام جو آزادی کی معنویت اور حصول سے مکمل آشنا تھا۔ تو صاحبان ذی وقار، اقبال کی فکر میں جو چیز موجود ہے وہ عہد حاضر کی اس میں ترجمانی ملتی ہے۔ یہ اقبال کا ویژن تھا، نور بصیرت تھا، جس کا ادراک انہوں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔
दरअसल इकबाल एक ऐसे निज़ाम के ख्वाहिशमंद है जो हकीकतन जमहूरी कहलाता हो, जहां महमूद व अय्याज एक सफ में खड़े नजर आए, जहां जुर्म की हद अमीर व गरीब पर यकसा नाफज होती हो। तो इकबाल ऐसे माशरे की ख्वाहिश करते हैं कि जहां ये इंसाफ दस्तयाब हो, और अहद हाजिर के तकाजे भी यही है कि इकबाल से हम अपना एक ऐसी शम्मे हदायत है जो वस्तगी करें और फिक्री जला का बायस बन सकती है ये सोच, क्योंकि जात के शऊर का मामला हो, इंसान कामल की पहचान, अक्लो शऊर का मुआजना हो, या रूहानियत से तही दस्त माशरे का मातम, बंदा मजदूर के तल्ख औकात कार का बयां हो, या सरमायादारों की जंगे जरगरी, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद का तज़किरा हो, या उम्मत मुसलमान की बेहिसी का नोहा, मगरबी जमहूरी तमाशा हो, या चंगेजियत की सफाकी, तहजीब मगरब का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मलहजा करनी हो, या कौम हाशमी के खास होने की तरकीब। गोया फिक्र इकबाल हर कदम पर हमारी हम कदम दिखाई देती है। बस जरूरत इस अमर की है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। वाह, बहुत बहुत खूब शुक्रिया माशाल्लाह। आप तारिक इकबाल साहब। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस वक्त हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर अली बयात हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान से उर्दू में एमए किया, फिर पीएचडी किया, डॉक्टर हैं, और उसके बाद फारिग तहसील होके वो वापस ईरान आ गए, और हम कुछ उनसे यादें शेयर भी करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, लाहौर में आप पढ़े, कैसी कोई यादें हमें बताएं जरा, हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त दुनिया के 152 ममालिक में देख रही हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इस नशस्त के मुंतज़मीन ख़ास तौर पर आप जनाब तारिक इकबाल साहब और खलीज टाइम के मुहतमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस अच्छी नशस्त में शिरकत का मौका फराहम किया, और ये कि मोहतरमा डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस साहबा ने और जनाब रनाजा साहब ने बहुत अच्छी तरह से इकबाल के बारे में आज बातें कुछ गुजार फरमाई। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि एक फितरी अमल है कि एक इंसान अपनी मादर इल्मी से मोहब्बत करता है। लाहौर शहर में करीबन मैंने 5 साल गुजारे हैं, 2 साल में के दौरान और इसके बाद 3 साल के लगभग पीएचडी के दौरान। मेरे बहुत बड़े बच्चे उस्ताद वहाँ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे दोस्त वहाँ रहते हैं, और इस पर मजीद ये एक ऐसा शहर है जो कि मेरा ख्याल है कि मशहूर मसल है, जिसने लाहौर नहीं देखा दुनिया नहीं देखी, इस तरह के मेरा ख्याल कहाँ मसल चलता है। तो मुझे हाँ, ये लाहौर से मोहब्बत एक और है। और मैं आमतौर पर अपने दोस्तों में बैठ के ये कहता हूँ, यहाँ पाकिस्तानी दोस्त हमें जो तेहरान में ईरान में हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा दूसरा वतन पाकिस्तान है, चूँकि खासा टाइम गुजारा है वहाँ की कौमी ज़ुबान को हमने सीखी है, हमें उर्दू आती है, और उर्दू में आप देखें ईरान में पाकिस्तानी लोग हमसे रुजू करते हैं और पूछते हैं, इसलिए हमें इस मुल्क से ख़ास तौर पर और यानी लाहौर से बहुत मोहब्बत है। और लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज, उसकी यानी उस कॉलेज की दीवारों से, उसकी क्लासों से, वहाँ की लाइब्रेरी से, और हर शख्स बहुत मोहब्बत है, दोस्ती है, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली, एहतराम मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। हाँ, और मैं एक बात वहाँ के असातिज़ा का फिर एक याद करके एहतरामात कहता हूँ सरी तारिक साहब के, वहाँ में ओरिएंटल कॉलेज में जो हमारे उस्ताद थे
ڈاکٹر تحسین فراغی صاحب, ڈاکٹر محمد نوری صاحب, مرحوم سہیل احمد خان صاحب, ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب, ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر صاحب, ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب اور ڈاکٹر محمد کامران صاحب اور دیگر اساتذہ جو ہیں وہاں کے ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں. میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے وہاں اپنی کلاسوں میں تعلیم کا سیکھنے کا موقع فراہم کیا. شکریہ جناب. بہت ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر علی بیاض نے جو ذکر کیا وہ واقعی مطلب ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہترین اساتذہ ملے ہیں, اور انٹر کالج میں بہترین اساتذہ جو ہیں ان سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا. جتنے لوگوں کا سب کا نام جو ہے علی بیاض صاحب نے لیا, ہم لوگ کو واقعی ان سے سیکھنے کا موقع ملا, اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بہت شکریہ علی بیاض صاحب, آپ نے لاہور کو جو ہے وہ اقبال کا شہر, وہ بھی میں کہتی ہوں سیالکوٹ سے لاہور تک کا اقبال کا جو سفر ہے اس میں یقیناً جو ہے ہمارے لیے بہت سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. صحیح, بالکل, بہت اچھی بات کی. ہم آپ کو معلوم ہے ایران علامہ اقبال لاہوری کے نام سے مشہور ہیں ایران میں. جی ہاں, صحیح بات, بالکل صحیح کہا آپ نے. پروفیسر صاحب, ویسے تو حضرت علامہ جو کلام ہے ان کی جو فارسی اور مختلف زبانوں میں کیا گیا ہے, اور میں اس وقت آپ سے چونکہ فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ آپ کا تعلق ایران سے ہے, آپ نے اردو میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کیا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا اقبال اور ایران, اس پہ آپ ذرا گفتگو کریں. سر, آپ کے سوال کے جواب میں یعنی اپنی باتوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات علامہ اقبال اور ایران, اور دوسرے حصے میں ایران اور علامہ اقبال. یعنی سب سے پہلے علامہ اقبال پر توجہ تھی, اس لیے میں آپ کی توجہ علامہ اقبال کی تعلیم پر مبذول کرنا چاہتا ہوں. آپ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے سفر کو دیکھیں. ابتدائی تعلیم میں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اساتذہ سے فارسی کی تعلیم, عربی کی تعلیم, گلستان سعدی, بوستان سعدی, یعنی ایرانی شخصیات, فارسی ادب کی بڑی بڑی شخصیات سے, حافظ خانی, دیوان حافظ کا مطالعہ ہوا. ٹھیک, یعنی انہوں نے شروع سے جو ہے ایران میں ایرانی ادب, ایرانی شخصیت پر توجہ دی, اور ایرانی شخصیات نے, بلکہ اس وقت ہم تو ایرانی کہنے سے ہم نہ افغانی رہے نہ تورانی رہے, واقعی ہم اس کو چھوڑتے ہیں, لیکن دنیا فارسی کی عظیم شخصیات سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی. اور جب یعنی سیالکوٹ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے لاہور آئے, پھر بھی یہاں انہوں نے فارسی ادب کا, ایرانی اور فارسی شخصیات کا بہت بہتر مطالعہ کیا. فلسفے میں, فن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فردوسی کا مطالعہ کیا, خوانی کا مطالعہ کیا, حافظ کا, اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے مولانا روم کا مطالعہ کیا. مولانا روم کے بہت گہرے اثرات اقبال پر آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ان کے یعنی ہاں تصور عشق جو مولانا روم کی وجہ سے آیا ہے. وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اسی کچھ میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوزت رومی کبھی پھر راضی. مولانا روم کا ذکر ہے اور راضی کا ذکر ہے. ایک حکمت کے میدان کے مرد ہیں مولانا روم, اور ایک علم و سائنس کے میدان ہے راضی. ہر ایک سے وہ اثرات قبول کیے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ فارسی کے عظیم شاعرہ سے متاثر ہیں. خود ہندوستان کے بڑے فارسی کے بڑے شاعر بیدل دہلوی ہیں, پھر مرزا غالب دہلوی ہیں. ان سب سے علامہ اقبال نے فارسی میں اور اپنی شاعری میں لوگوں سے اثرات قبول کیے. ایرانی شخصیات میں تو یعنی جیسا کہ میں نے کہا سعدی ہیں, حافظ ہیں,
یہ سب کے سب شامل ہیں. ان ادیبوں اور شخصیات کے علمی کارناموں کا مطالعہ کر کے بھرپور صحیح طور پر مطالعہ کر کے انہوں نے اپنی شاعری میں ان کے خیالات کی عکاسی کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید نامہ جیسی کتاب میں اکثر یعنی ایرانی شخصیات کا وہ ذکر کر کے کبھی ان پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ان کے خیالات سے یکسو ہوتے ہیں. یہ معلوم ہے، یہ سامنے کی بات ہے. یہ سب کے سب علامہ اقبال کی تعلیم میں شامل ہیں. یعنی شروع میں علامہ اقبال نے ایران پر اور ایرانی شخصیات پر توجہ دی. آپ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ دیکھیں، یہ تو یعنی سامنے کی بات ہے. پھر یعنی وہ انہوں نے خاص طور پر اس کو انتخاب کیا تھا، ایران کا انتخاب کیا تھا اور اس کی وضاحت کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی اس توجہ کے بعد ایرانیوں نے علامہ اقبال کی طرف کس طرح توجہ دی. اگرچہ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے اور کہنا بھی چاہیے کہ علامہ اقبال کی اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکت میں ان کو ایران آنے کا اتفاق نہیں ہوا. یہ افسوس ہمیں ہمیشہ رہے گا. انہوں نے ایک ایرانی شخص مرحوم سعید نفیسی کو 2 خط لکھے تھے. یعنی پہلے سعید نفیسی مرحوم نے ان کو خط لکھا تھا اور ان سے اس کا ذکر فرمایا تھا سعید نفیسی نے کہ میں نے آپ کی شاعری کے 2-3 مجموعے پڑھے ہیں، مجھے بہت اچھے لگے یہ مجموعے. پھر علامہ اقبال نے ان کا جواب لکھا اور ساتھ یعنی اپنے خط کے ساتھ زبور عجم کو بھی ارسال فرمایا. یعنی ان خطوط میں علامہ اقبال ایران سے اپنی محبت کا اور ایران دیکھنے کے شوق کا بہت برملا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے اور ایران دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن افسوس سے وہ اپنی زندگی میں نہیں آ سکے. لیکن علامہ اقبال کی وفات کے بعد جب ایرانیوں کو، اور البتہ وفات کے دوران بہت کم لوگوں کو پتہ چلا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد جب ایرانیوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے ہمسائے میں، مشرقی ہمسائے میں ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا ہے جو عالم اسلام کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو اپنی پہچان کی بات، خودی کی بات کرتے ہیں، تو ایرانی ادیبوں، محققوں اور دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنا علامہ اقبال. اور اس وقت سے علامہ اقبال پر کتابیں لکھی گئیں، مضامین لکھے گئے. اس طرح اب ایران میں تشریف لائیں. ایران یعنی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں کم از کم ایک سڑک علامہ اقبال کا نام نہ ہو. یونیورسٹی میں کوئی لائبریری نہ ہو جو علامہ اقبال کا نام نہ ہو. اور ہر سال جو ہوتا ہے کہ ہر سال علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کے تصورات اور فلسفے پر نشستیں ہوتی ہیں اکثر شہروں میں. ہمارے لوگ جو ہیں یعنی ہر سطح کے لوگ علامہ اقبال کے نام سے، علامہ اقبال لاہوری کے نام سے واقف ہیں اور علامہ اقبال کی شاعری سے وہ عشق کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بھی میں بھول گیا یہ کہنا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا خاصہ حصہ فارسی میں ہے. یعنی علامہ اقبال نے اپنی فارسی کا ایک خاصہ حصہ فارسی میں کہا اور اس طرح وہ ہم سے بہت قریب ہو گیا ہے. اب جو ہے یعنی اردو والے جو ہیں سب سے پہلے ان کو اردو کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، فارسی کی تعلیم حاصل کر کے علامہ اقبال کی شاعری کا خاصہ حصہ ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا. اور مجھ جیسے لوگ جو ہیں جو تھوڑی بہت اردو بھی جانتے ہیں، علامہ اقبال کے پورے کلام سے ہم واقف ہیں اور اس سے حج بھی اٹھاتے ہیں، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے یعنی میں نے جیسا کہا اس کی 2 حصوں میں ان کی
علامہ اقبال کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہے، ایک علامہ اقبال اور ایران، اور پھر ایران والا علامہ اقبال. اور یہ بھی میں حقیقتاً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایران انقلاب اسلامی جو ہیں، شاید علامہ اقبال کا ایک خواب ہے کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، شاید. اور یہ بھی انشاءاللہ این ممکن ہے کہ ایران ہی سے کرۂ ارض کی تقدیر انشاءاللہ بدل جائے، اور یہاں ایسی شخصیات ہیں اور ایسی شخصیات سامنے آ جائیں جن کی وجہ سے علامہ اقبال کا یعنی خواب مکمل طور پر انشاءاللہ پورا ہو جائے. بہت خوبصورت، ماشاءاللہ. بہت اچھی آپ نے حضرت علامہ اقبال اور ایران کے حوالے سے بات چیت کی، اور ہمیں بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو. بڑے ہم نے یعنی خوشی ہوئی میں آپ کی بات سن کے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. میں ڈاکٹر شگفتہ صاحب سے اور رانا اعجاز صاحب سے، آپ سے دونوں سے مختصر یہ پوچھوں گا، آپ مجھے اس سے جواب دیں. وہ یہ کہ نوجوان نسل کو ہم کس طرح سے حضرت علامہ کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. جی سر، میرا خیال یہ ہے کہ بہترین صورت جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اقبال کا جو بنیادی پیغام ہے اس کو ان تک پہنچائیں. اقبال جو ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے، جو امید رکھتے تھے، اس کو ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے. اور اس بات کا جواب جو میں اقبال ہی کے ایک شعر کے ذریعے سے دینا چاہوں گی کہ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. تو اگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اندر اس احساس سے خودی کو بیدار کر لیں جو کہ اقبال کا اصل پیغام ہے، تو یہ کچھ بھی ناممکن نہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی قوم کو ایک بہترین مستقبل دیں. صاحب آپ بتائیں کہ ہم نوجوانوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ حضرت علامہ محمد اقبال کے پیغامات کو جو ہے نا وہ صحیح طرح سے مطلب وہ پہنچ جائے اور وہ اس پہ عمل کریں. جناب طارق اقبال صاحب، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. حضرت علامہ نے بیشتر مقامات پر نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ علامہ کی چشم بصیرت دیکھتی تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں کی صفوں میں انقلاب برپا کر سکتا ہے تو وہ نوجوان نسل ہے. اس لیے وہ اللہ کے حضور نوجوانوں کے لیے آہ سحر مانگتے ہیں، بالوں پر کی بات کرتے ہیں. انہی کے ذریعے وہ اپنا نور بصیرت عام کرنے کی آرزو کرتے ہیں. اس لیے میں آج خلیج ٹائمز کے اس ایپیسوڈ میں اپنی نئی نسل سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی متاع حیات کو چراغ مصطفی سے فروزاں کریں تاکہ عصر حاضر کے طوفان ابو لہبی پر غلبہ پا کر اقبال کے شاہین ہونے کا عملی ثبوت فراہم کیا جا سکے. اقبال نے اپنی فکر میں یہی تو کہا تھا، افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلی ہوں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کے جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی، مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. تو ہمیں عصر حاضر کے طوفان ابو لہبی پر غلبہ پانے کے لیے جو ہے وہ چراغ مصطفی کو فروزاں کرنا ہوگا. اور میں اپنی نوجوان نسل سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو زرخیز ذہن لے کر وہ سامنے آئے ہیں، جنہیں اقبال نے اپنی فکر میں پیروں کا استاد کہا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فکر اقبال کو اپنے ہاں جاگزیں کریں گے. اور میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ طارق صاحب. بہت شکریہ آپ سب دوستوں. آج کے اس پروگرام کی فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا کہ آج جس میں خصوصی طور پہ ہم نے ایران
ڈاکٹر پروفیسر آئے تھے ہمارے درمیان، انہوں نے کچھ یادیں شیئر کی، لاہور کے والے سے باتیں کی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام بہتر اچھا لگے گا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کرو. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. طارق اقبال کو سرزمین کویت سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.